کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ بڑے بڑے متکبر اور سرکشوں کو بھی خدا کے سامنے جھکے بغیر چارہ نہیں۔ خداوند تعالیٰ تحمیل بھی ہے اور رحیم و کریم بھی۔ وہ گناہگاروں کو توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو دامن رحمان میں ڈانپ لیتا ہے۔ ہر شے تشریح تکونی طور پر اللہ تعالیٰ کی فرمان بردار ہے، اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ نطفے کو خوبصورت انسان بنا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز ہے۔ پانی کی بوند پر ایسے نقش و نگار کوئی نہیں بنا سکتا۔ جب تو خدا سے مغفرت و عطا کا طالب ہے تو جن لوگوں کی امیدیں تیری ذات سے وابستہ ہے تو انہیں بھی محروم و مایوس نہ کر۔ سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ حقیقی بڑا تو وہ ہے جو اپنے ہر چھوٹے کو پہچانتا ہو اور اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہو۔ جس مظلوم کو بادشاہ سے انصاف نہ مل سکے اسے خدا انصاف دلاتا ہے۔ آخرت میں نیکیوں کے مطابق مرتبے ملتے ہیں، اس لیے نیکی کرو۔ جو شخص صحیح و عمل میں کوتاہی کرتا ہے پیچھے رہنا اس کا مقدر ہے۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ مالے کو اپنے بوجھ کی فکر ہوتی ہے، گدھے کی زخم کی نہیں۔ احساس کیا ہے دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ مصنف اور عادل کو اللہ اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ بادشاہ اگر عداوت اور ظلم پر کمر باندھ لے تو پھر اسے بادشاہ کے بجائے بھیڑیا کہنا زیادہ مناسب ہے۔ نصیحت کرنے والے کی نصیحت سن کر شکر گزاری سے عمل کرو، اس میں تمہارے ہی فائدہ ہے۔ طاقت اور زور سے زیادہ عقل اور فراست سے تاج و تخت حاصل کیے جاتے ہیں۔ آدمی وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ورنہ پتھر ہے۔ نیکی کرنے والا نیکی کا صلہ ضرور پاتا ہے۔ بے رحم انسان نہیں درندہ ہے۔ اگر تو دوسروں کو زخم لگائے گا تو تیرے زخم پر کون مرہم رکھے گا؟ نیک نیت کی وجہ سے کام نیک اور بری نیت کی بدولت برا ہو جاتا ہے۔ جیسے چاؤ انگور کی کوشش نہیں لگ سکتی، اسی طرح بدکار کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ مظلوم کی تکلیف تو چند ساعت کی ہوتی ہے، مگر ظالم ابدی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ ظالم جب تک ظلم نہیں چھوڑتا اس کے حق میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دنیا بے وفا اور انتہا ناقابل اعتبار ہے۔ اس سے فائدہ وہی شخص اٹھاتا ہے جو اسے مخلوق خدا کی اصلاح اور فلاح میں لگا دیتا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اس لیے اس سے دل نہ لگاؤ۔ دنیا ناپائیدار ہے اور جی لگانے کے قابل نہیں ہے۔ سخاوت کرو، حرص اور لالچ سے باز رہو، ابھی موقع ہے۔ سخاوت کر لو ورنہ کفن سے ہاتھ نکال کر سخاوت کرنا بالکل محال ہے۔ دولت کو صدقہ جاریہ میں لگاؤ، آخرت میں کام آئے گی۔ اہل نظر کے نزدیک دنیا کی قلعہ بندیاں چیز ہیں، کیونکہ ان سے موت کا قلعہ نہیں کیا جا سکتا۔ موت ان قلعوں کو توڑ ڈالے گی۔ موت کا ایک وقت معین ہے جو ایک پل کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا عقل مند کے نزدیک کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہے اور اتنی بے وفا ہے کہ ہر وقت کسی اور کی طاق میں رہتی ہے۔ اگر تم بیش بہا خزانے بھی جمع کر لو پھر بھی تمہارے ساتھ وہی جائے گا جو تم راہ خدا میں صرف کرو گے، باقی سب کچھ یہی پڑا رہ جائے گا۔ جابر سلطان کے سامنے حق کی بات کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ دولت عمر کی آسائش کے لیے نہ کہ عمر دولت جمع کرنے کے لیے۔ نیک بخت وہ ہے جس نے کھایا اور کھلایا، اور بدبخت وہ ہے
جو مر گیا اور مال و دولت جمع کر کے چھوڑ گیا۔ سخاوت کرو اور ایسا نہ جتا تاکہ سخاوت کا نفع تمہارے طرف لوٹ آئے۔ دو شخص بہت تکلیف اٹھاتے اور بے فائدہ کوشش کرتے ہیں۔ ایک وہ جمع کرتا ہے اور کھاتا نہیں، دوسرا وہ جو پڑھاتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا۔ علم کا مقصد دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے، نہ کہ دنیا کمانا۔ بے عمل عالم کی مثال اس اندھے کی سی ہے جو مشعل اٹھائے لوگوں کو راہ دکھاتا ہے لیکن خود راہ نہیں پاتا۔ عقل مندوں سے ملک ترقی پاتا ہے اور دین پرہیزگاروں کے ذریعے پھیلتا ہے۔